السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہٹا دے وہ باز۔ بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، ہم سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد صحابی ہے۔ صحابی کی تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کی ہے کہ من لاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ وہ شخص جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حالت میں کہ وہ صاحب ایمان ہو اور اس کی موت بھی اسلام پر ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ خوش قسمت انسان کہ جنہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، معیت کا اور آپ کے ساتھ رہنے کا ایک رتبہ بلند ملا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے حالت ایمان میں ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، تو وہ صحابی کی تعریف میں آئے گا۔ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک ہی آیت کافی ہے، وہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا اونچا اور منفرد مقام عطا کیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمائے والذین معہ، کہ وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان الفاظ کے اندر بڑی چاشنی اور مٹھاس پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے وہ اصحابہ، کہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، لیکن فرمایا والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ، سکھ میں بھی ساتھ، غربت میں بھی ساتھ، امارت میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، امن میں بھی ساتھ، جنہوں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، کبھی آپ کی حفاظت سے اور میدان جنگ میں آپ کی معیت سے منہ نہ موڑا، جنہوں نے اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرا وہاں ان کا خون گرا، جنہوں نے اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے گلے کٹوا دیے، لیکن شمع رسالت پر آنچ نہ آنے دی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو کر اللہ رب العزت کے دین کو دنیا میں اونچا کیا، جنہوں نے اسلام کا پیغام چپے چپے پر پہنچا دیا، جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا، صحبت کا حق ادا کر دیا، جان مال کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں والذین معہ، اور جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔
تراہم رکعا سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے تو سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ رکوع و سجود دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ان کی عبادات، ان کے رکوع و سجود کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے نا کہ صحابہ کرام کے دل کتنے پاکیزہ تھے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے، جو عبادات انجام دیتے تھے، جو قیام اور رکوع و سجود کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کے دلوں میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کی نیتوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں میری رضا حاصل ہو جائے، میری خوشنودی مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے موجود ہے۔ صحابہ کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کی تاثیر موجود ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ ان کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا میرا خوف موجود ہے، کتنی دینداری ہے، کتنا نیکی کا جذبہ ہے۔ جیسے ایک طالب علم سارا سال پڑھتا ہے اور اختتام پر اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے، اسے نمبر دیے جاتے ہیں، اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، تو آئیے ذرا جائزہ لیں کہ اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا۔ صحابہ کی کارکردگی اس امتحان میں کیا رہی، انہیں کتنے نمبر ملے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے امتحان کے بعد ان کو میں نے سرٹیفکیٹ دیا، ان کو سند دی، اور وہ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ بہت بڑی بات، اللہ کی رضا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ میری رضا سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کی دونوں جہانوں کی سب سے بڑی چیز، سب سے اعلیٰ چیز اپنی رضا اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کر دی۔ اور دیکھیں کتنے عجیب انداز میں ارشاد ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 100 ہے۔
جس میں صحابہ کے رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر ملے، وہ مکمل طور پر اور پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نمونہ بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو اپنے لیے مثال بنانا چاہتے ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بناؤ۔ وہ فرماتے ہیں اولئک افضل هذه الامہ، کہ یہ امت میں سب سے افضل، اعلیٰ اور مقدس گروہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں اور رسولوں کے بعد پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر گروہ ہے تو صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ختم نبوت کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے صحابہ کرام کو منتخب کیا اپنے نبی کا ساتھ اور اپنے نبی کی معیت کے لیے۔ صحابہ اتفاقاً صحابہ نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی ولإقامت دینہ، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا تھا اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں اونچا کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نمونہ بنانا ہے کسی کو اپنے لیے، اگر اپنے لیے کسی کو مثال بنانا ہے، اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی پیروی کرو، اس لیے کہ یہ امت میں افضل ترین لوگ ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور صحابہ کا علم سب سے گہرا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کا علم صحابہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے علم کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ کسی عام عالم اور عام کسی دانشور کے اندر دکھائی نہیں دے سکتی۔ پھر کہتے ہیں وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر تکلف نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے بھی اپنے کلام پاک میں صحابہ کرام کے ایمان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر تم کو ہدایت ملے گی۔ جنت اگر چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اے نبی ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو ایسے صحابہ دیے کہ جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، جنہوں نے کبھی منہ نہیں موڑا، میدان جہاد سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی،
جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ حق بلند کیا، جنہوں نے اعلائے کلمت اللہ کے لیے اپنی رگوں کا خون بہا دیا۔ یعنی غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے آپ کے ساتھیوں کے ذریعے، جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں حق رفاقت ادا کر دیا۔ غزوہ بدر کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینے کے انصار صحابہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے۔ لیکن یہ جو میدان بدر تھا یہ تو مدینے سے باہر تھا، یہ تو مدینہ منورہ سے کافی دور تھا۔ آپ صحابہ سے پوچھتے تمہاری کیا رائے ہے، یعنی کافروں کے ساتھ معرکہ پیش آنے والا ہے، ان کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ، اپنا وطن، اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنا مال، اپنی دولت، حتیٰ کہ بعض نے اپنے بیوی بچے تک چھوڑ دیے تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کے آ گئے تھے۔ آپ کا روح سخن تھا انصار صحابہ کی طرف، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم سے استفسار کرنا چاہتے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی، ہم ان جیسے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ کیا موسیٰ آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں قتال کی بات کرتے ہیں؟ آپ لڑیں جا کے اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے جہاد نہیں ہو سکتا، اللہ کی راہ میں ہم نہیں لڑ سکتے، ہم خون نہیں بہا سکتے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے نہیں دے سکتے، آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں، آپ اللہ کی راہ میں نکلیے، ہم آپ کے پیچھے راہ جہاد کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہمیں جہاں لے جائیں گے ہم وہی جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور صحابی تھے غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں لے کر سمندروں میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں ہم جلتی ہوئی آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ کفار مکہ سے شہر سے باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں بے دریغ اللہ کے رسول نکلیے، میدان جنگ میں ہم آپ کو ایسے ایسے مناظر اپنی طرف سے دکھائیں گے کہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا نعرہ فضاؤں میں گونجتا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے دست اقدس پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو دنیا میں اونچا کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی رگوں کا خون بھی بہانا پڑا تو اس سے قطعاً دریغ نہیں کریں گے۔
آج اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ سوائے چند ایک کے، سوائے 5-7 کے سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، میں ایسے شخص کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر اس دنیا میں ابو بکر مومن نہیں ہے، عمر مومن نہیں ہے، عثمان مومن نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبے کے رب کی قسم پھر کائنات میں کوئی مومن پیدا ہی نہیں ہوا، پھر کون مومن ہے؟ اگر صحابہ اکرام کو کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، اگر ان پر سب و شتم کیا جائے، تو پھر تو ہمارا پورے کا پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے درمیان اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میڈیم تو صحابہ کرام ہیں، واسطہ تو صحابہ ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، آگے ہم تک پہنچایا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، ہم تک پہنچائیں۔ اگر صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہو اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو، تو پھر تو قرآن اور حدیث پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، پھر تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صحابہ کرام معاذ اللہ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے اور ویسے تھے، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ اعتراض صحابہ پر نہیں ہے، بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض پہلے آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر صحابہ غلط تھے تو بدبختوں ذرا سوچو کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اور آپ کے تزکیہ پر اور صحابہ اکرام کی جس انداز سے اور جس نہج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقے اور سلیقے سکھلائے، تم ان پر اعتراض کر رہے، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ صحابہ وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ جن کے سینوں پر آفتاب رسالت کی کرنیں براہ راست پڑی تھی، جنہوں نے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا۔ اور تم تو قرآن سنتے ہو آج کے علماء سے، آج کے قراء سے، آپ کے حفاظ سے، تم قرآن یاد کرتے ہو آپ کے اساتذہ سے، اپنے اساتذہ سے۔ اور صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتیں سن کے یاد کی تھی میرے نبی کی زبان مبارک سے۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے بیٹھ کر باتیں سنی اور آگے امت تک پہنچائی؟ ہم تو آج اللہ کے رسول کی باتیں حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، صحابہ نے تو میرے نبی کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، انہوں نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی سے فیض اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں صحابہ کرام کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم دیا، چاہے جائے کہ ان کی تنقیص کی جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ فرمایا جو لوگ بعد میں آئیں
وہ یہ دعا کریں کہ الہی جو ہم سے پہلے مومن مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے. یہ جو مومن مسلمان دنیا میں ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر کن کا آتا ہے؟ صحابہ کا. تو اس دعا کے سب سے پہلے مستحق تو صحابہ. اللہ بعد میں آنے والے تمام مومنوں مسلمانوں کو، وہ جو نزول قرآن کے بعد دنیا میں آئے، سب سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے نبی کے یاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور یہ دعا بھی کرنی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ان صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور عداوت نہ پیدا ہونے پائے. آج صحابہ کے کینے اور عداوت سے دل بھرے ہوئے ہیں، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منظم پلاننگ کے تحت سوشل میڈیا پر طرح طرح کے گروپ بنا کر ہر ایرے غیرے کا کلپ چڑھا کر، اور جن کی تحقیق اس بات میں ہی ختم ہوتی ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے اندر یہ عیب تھا، ان پر یہ الزام ہے، دڑا دڑ ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پر لایا جاتا ہے اور آج کے نوجوانوں کو صحابہ اکرام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض اوقات نوجوانوں سے، پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ نہ قرآن میں آتی ہیں نہ حدیث میں آتی ہیں. حتیٰ کہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا ہے، دنیا میں اللہ کے دین کو کیسے رائج کرنا ہے، دنیا میں اللہ کے نظام کو کیسے سر بلند کرنا ہے، دنیا میں اللہ کے دین کی حاکمیت کا سکہ کیسے چلانا ہے. ان کی زندگی کی تحقیق کا سارے کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا. کسی صحابی کو جناب وہ بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں اور کسی صحابی کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا تو کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے. ایک تقابل کی کیفیت پیدا کرتے ہیں صحابہ میں، بس ہر وقت کمپیریزن کرنے کی کوشش کے اندر رہتے ہیں. صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے اجتہادی غلطی کی بنیاد پر، ان کو بیس بنا کر بعض صحابہ کرام کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دے دیتے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے اندر اس بات کو اٹھانے کی اور انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کیجیے کہ صحابہ کرام سچے تھے، صحابہ کرام صادق تھے، صحابہ کرام امین تھے، صحابہ کرام عادل تھے، صحابہ کرام جنتی تھے. اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی سند عطا کی. اللہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ سارے صحابہ آپس میں برابر نہیں ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی صحابی کا کوئی درجہ ہے، کسی صحابی کا کوئی درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فضائل عطا کیے، ایک صحابی کو دوسرے پر فضیلت دی بعض حوالوں سے. لیکن ذرا قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ کیجئے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں طرح کے صحابہ برابر نہیں ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جنت کا وعدہ تو ہم نے تمام صحابہ سے کیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ صحابہ اس امت کی بہترین جماعت تھے. ان جیسے با کردار لوگ، ان جیسے متقی اور پرہیزگار لوگ، ان جیسے نیکوکار لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھے ہیں اور نہ قیامت تک دیکھے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ سے عقیدت رکھتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو؟ اگر صحابہ سے نفرت کرتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے، برملا کہتا ہوں نبی کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے تو عقیدت رکھتا ہو اور نبی کے یاروں سے عقیدت نہ رکھتا ہو؟ ان سے تو محبت ہے ہی اس لیے کہ وہ نبی کے لاڈلے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور انہوں نے اپنا کپڑا ایک طرف سے اٹھا رکھا تھا اس طریقے سے کہ ان کا تھوڑا سا گھٹنا بھی دکھائی دے رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تو فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے یہ صاحب کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا عمر سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے بعد میں ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے معافی مانگی، اتنی عظیم شخصیت نے مجھ سے معذرت کی، میں نے قبول نہ کی. انہیں پشیمانی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، موجود نہیں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عمر کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل ہو کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، غلطی میری ہی تھی، اے اللہ کے نبی، عمر کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، تم جانتے نہیں ہو کہ جب میں نے دعوت حق کا آغاز کیا تھا سب نے انکار کر دیا تھا، ابو بکر نے مجھے مانا تھا، ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے بھی میری مدد کی. پھر آپ نے فرمایا حال انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے اتنا پیار کرتا ہوں تو پھر میری وجہ سے تم اس سے پیار کیسے نہیں کر سکتے؟ ابو بکر میرا محبوب ہے، پھر تم اس کو اپنی محبتوں کا مرکز کیوں نہیں قرار دیتے؟ میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کا احترام لازم ہے، دلوں میں ان کی محبت لازم ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محبت کیا کرتے تھے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے،
اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اس نہج پر بھی تھوڑا سا سوچیں کہ صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، اپنی رگوں کا خون نہ بہاتے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب نہ کرتے اور ملکوں اور شہروں کے اندر پھیل کر اللہ کے دین کا جھنڈا نہ لہراتے، اس وقت میں اور آپ شاید مسلم مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، کسی مندر یا گردوارے کے اندر بیٹھے ہوتے۔ یہ جو اللہ کا دین ہم تک پہنچا اور ہم بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ میں تو اس سے بھی بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ سے بھی بڑے ہمارے محسن صحابہ کرام۔ یہ محرم کا مہینہ یا بعض تواریخ کے مطابق یہ ذوالحجہ کے مہینے کی آخری تاریخیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس مرد جری نے اسلام کی اور مسلمانوں کی کتنی خدمت کی ہے۔ غیر مسلموں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہی عمر 10 سال تک اور زندہ رہ جاتے یا اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر دین اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین دکھائی ہی نہ دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کو دنیا میں اتنا اونچا کیا اور ایسا کردار پیش کیا، آج بھی کفر ان کا نام لے کر لرزتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اختارہم اللہ لصحبت نبی ولإقامت دین۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے منتخب کیا تھا، اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ جب صحابہ کے کردار پر، سیرت پر نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو واقعتاً یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کی رفاقت کا، نبی سے وفا کا، پیغمبر سے محبت کا بھی حق ادا کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور کھڑا کرنے کا بھی حق ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کی علامت ہیں کہ جب تک یہ ستارے موجود آسمان بھی قائم، اور جب یہ ستارے نہیں رہیں گے تو پھر آسمان برباد ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کو وہ حالات دیکھنے پڑیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی پھر صحابہ پر سختیاں آئیں گی، پھر صحابہ پر تکلیفیں آئیں گی۔ اور فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، کہ جب یہ صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب میرے صحابہ اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، اتا امتی ما توعد، پھر میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا، وہ حالات آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرے صحابہ دنیا میں موجود رہیں گے میری امت پر فتنے نہیں آئیں گے، میری امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، میری امت قائم رہے گی، یکجا رہے گی۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہے، جب تک صحابہ دنیا میں موجود تھے امت کے اندر کوئی فتنہ اور فرقہ نہیں تھا۔ یہ سب حالات بعد میں بنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک وائرس ہوتا ہے اور ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے۔
آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، موبائل میں وائرس آ جائے، کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو پھر اینٹی وائرس سے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ صحابہ اس امت کے لیے اینٹی وائرس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا اور اتنا یقین تھا کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ابو بکر اور عمر اس کی تصدیق کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ایک شخص گائے کو کھیت میں استعمال کر رہا تھا ہل چلانے کے لیے، وہ اچانک اس گائے کی پشت پر بیٹھ گیا، سواری کرنے لگا، تو وہ گائے بول کے کہتی ہے ہمیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، کھیتی میں ہل چلانے کے لیے بنایا ہے، سواری کے لیے نہیں بنایا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بیل بھی کلام کرتا ہے؟ کیا گائے بھی انسانوں کی طرح بولتی ہے؟ فرمایا تمہیں اس پہ تعجب ہو تو ہو، لیکن ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں حضرات موجود نہیں تھے، نہ حضرت عمر وہاں موجود تھے نہ حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اونٹ خریدا، اس سے سودا طے کیا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس اونٹ کی طے شدہ قیمت دیتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، راستے میں اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اونٹ بیچتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا سودا تو تم میرے ہاتھ کر چکے ہو، میرے اور تیرے درمیان اس کی قیمت طے ہو چکی ہے اور تم اس کو دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی کوئی آپ کا گواہ ہے؟ اب گواہ کوئی نہیں تھا، موقع کا شاہد کوئی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، کچھ دیگر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قیمت پر اس اونٹ کا سودا کیا۔ وہ آدمی جھوٹا ثابت ہو گیا، آپ نے اسے اونٹ کی قیمت دی اور طے شدہ جو تھی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی دے دی، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ بعد میں آپ نے پوچھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کس بنیاد پر دی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی زبان پر اعتماد کر کے جنت اور دوزخ کو مانا اور قیامت کو مانا، آپ نے جو کہا آنکھیں بند کر کے ہم اس پر ایمان لائے، کیا ایک اونٹ کی قیمت کے حوالے سے ہم آپ پر اعتماد نہ کریں اور آپ کی گواہی نہ دیں؟ اس پر آپ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ خزیمہ آج کے بعد تمہاری گواہی اکیلے کی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ پھر جب جنگ یمامہ میں 700 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اتنی کثیر تعداد میں حفاظ اور قراء شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین سے کہا کہ کہیں قرآن کریم کی حفاظت پہ حرف نہ آ جائے، اگر اسی طرح قرآن کریم کے حافظ شہید ہوتے رہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو مجلد صورت میں لے آئیں، کتابی صورت میں لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار نہ ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کے سامنے وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا کام کرنا ضروری ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ہر آیت اس پہ 2 گواہ بنائیں گے صحابہ کو جو شہادت دیں گے کہ ہم نے یہ آیت اسی طرح اللہ کے رسول سے سنی تھی۔ کہتے ہیں اتنا مشکل کام اگر مجھے کہا جاتا نا احد پہاڑ کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دو تو یہ کام آسان ہوتا، لیکن یہ کام بڑا مشکل تھا۔ تمام آیات پر 2 صحابہ کی گواہی مل گئی۔ ایک آیت تھی ایسی کہ جس پر
کوئی گواہ نہیں ملتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام کے اندر، صحابہ کرام کے جمع غفیر کے اندر اس بات کو رکھا کہ اس آیت میں کوئی گواہ نہیں مل رہا۔ غالباً آیت یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر مجمع میں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول کے کی زبان سے یہ آیت اسی طرح سنی تھی، یہ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ دو گواہوں کا ضابطہ بنایا گیا تھا۔ حضرت خزیمہ تو اکیلے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے؟ یہاں کہتے ہیں صحابہ کرام معاذ اللہ بددیانت تھے، بعض یہاں تک بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ میدان جہاد سے بھاگ جاتے تھے معاذ اللہ۔ صحابہ کے اندر یہ غلطیاں تھیں۔ آج کے بعض 14ویں 15ویں صدی کے تھکے ہوئے بدعمل مسلمان صحابہ کے کردار میں کانٹے تلاش کرتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ تو ڈالو، اور لتھڑے ہوئے گندگیوں میں زبانیں تان دراز کرتے ہو صدیق اکبر پر، الزام تراشیاں کرتے ہو فاروق اعظم پر، کیڑے نکالتے ہو عثمان غنی کی سیرت میں، بات کرتے ہو عشرہ مبشرہ کی، ایمان اور کفر کے فتوے لگاتے ہو صحابہ میں سے کسی پر اور کسی پر۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ میرے نبی کے تمام صحابہ صادق اور امین تھے، باکردار تھے، ان کا ایمان اتنا وزنی تھا، ساری دنیا کے آج کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، میرے نبی کے ایک صحابی کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے۔ وہ ہماری طرح صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ وہ صرف دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے اس کی دلیل بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا جو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، جب انہوں نے کہا نا ابا جان تھک جاتی ہوں گھر کے کام کاج کر کے، غلام دے دیجئے۔ فرمایا بیٹا رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو، غلام اور لونڈی سے بہتر ہے، اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دیا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، ایک رات بھی سننے کے بعد ایسی نہیں گزری پوری زندگی میں جب ان تسبیحات کا ورد نہ کیا، ایک رات بھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی مرتضی، صفین کی رات بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی تھی؟ اور جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ جنگ صفین کی رات اسلامی تاریخ کی بڑی بھیانک رات ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ تو کہا اس دن بھی پڑھی تھی؟ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم ہے یہ تسبیحات میں صفین کی رات بھی پڑھے بغیر نہیں سویا۔ ذرا استقامت دیکھیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل کے بارے میں سنا کہ جو 12 رکعت دن اور رات میں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا جنت میں۔ 12 رکعت کون سی ہے؟ 2 سنت فجر کی فرضوں سے پہلے، 4 سنت زور سے پہلے اور 2 زور کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ آپ نے فرمایا جو 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ میری اور آپ کی روحانی اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے ان 12 رکعت سے ایک رکعت بھی کم پڑھی۔ ذرا صحابہ کرام کی سیرت کا تو مطالعہ کرو۔ صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں اور حدیث کے آئینے میں دیکھو،
تمہیں پتا چلے گا مومن کس کو کہا جاتا ہے. تمہارا ضمیر پکار اٹھے گا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں، یہی تو اصل میں مومن. میں بس ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مدینہ منورہ کے باہر جہاں پہ غزوہ احد ہوا تھا، آپ میں سے بہت سے میرے بھائی وہاں گئے ہوں گے اور انہوں نے شہدائے احد کا قبرستان دیکھا ہوگا. پتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو کس طرح دفن کیا تھا؟ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی لاشوں کے ٹکڑے میرے نبی نے کپڑوں میں اکٹھے کر کے ان کو دفنایا تھا. 70 صحابہ. جب میں وہاں پر پہنچا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل سے یہ آواز نکلی کہ تو نے تو ایمان کا لیبل لگا رکھا ہے. یہ دیکھ جنہوں نے اپنی ایمان کی گواہی اپنے گردنیں کٹوا کے دی، اپنا خون بہا کے دی، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اور بشارتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ جنت کے حصول کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا کے چلے گئے اور اللہ کے دین کو انہوں نے دنیا میں سربلند کر دیا. میرے بھائیوں، میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات کا سب سے مقدس، افضل، اعلیٰ اور محترم گروہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کی محبت نبی کی محبت کی دلیل ہے. صحابہ کرام کا احترام پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی علامت ہے. قرآن کریم صحابہ کے تذکروں سے بڑا پڑا ہے، حدیث پاک کی کتابیں ان کے فضائل و مناقب سے بری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خواتین کو صحابہ کرام کی خواتین کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشروں کو، ہمارے ملکوں کو صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کی روشنی سے منور کر دے. آج اس ملک کے کرپٹ، خائن، بددیانت اور جھوٹے حکمرانوں کو ضرورت ہے کہ انہیں اسمبلیوں میں پہنچنے سے پہلے سیرت عمر فاروق پر مشتمل کتابیں پڑھائی جائیں، ان کی تربیت کی جائے، پھر ان کا امتحان لیا جائے، تب انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے اور وزیر بنے. ان کو پتا چلے کہ ایک مسلمان کس طرح کا حکمران ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ایک مسلمان حکمران کا معیار کس طرح کا ہونا چاہیے. آج کے ساری دنیا کے حکمران اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ حکمرانوں کے سامنے بونے دکھائی دیتے ہیں، بالکل بے حیثیت دکھائی دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی کوئی جھلک نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.